بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روایت میں مختلف قسم کے علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ علامت المہدی یہ اذا انصاب علیکم الترک، پہلی علامت یہ ہے کہ جب تم پر ترک حملہ آور ہو جائے، اور دوسری علامت یہ ہے وَمَاتَ خَلِيفَتُكُمُ الَّذِي يَجْمَعُ الْأَمْوَالِ، اور جو بادشاہ مال جمع کرتا ہے، یعنی مال جمع کرنے میں مشہور ہے، مالدار بادشاہ ہے، وہ مر جائے۔ وَيُسْتَخْلَفُ بَعْدَهُ ضَعِيفٌ، اور اس کا نائب خلیفہ ایسا آ جائے جو ضعیف ہو، یعنی جسماً بھی ضعیف ہو اور حکمرانی میں بھی ضعیف ہو۔ تو اس ضعف کا اثر یہ ہوگا کہ وَيُخْلَعُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِن بَيْعَتِهِ، کہ اس کے بیعت کے بعد 2 سال تک وہ تو حکومت کرے گا، لیکن 2 سال کے بعد اس سے حکومت لے لی جائے گی۔ حکومت لینے کے لیے یخلع، خلع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی حکومت تو کرے گا لیکن یہ حکومت دوسرے لوگ اس کی جگہ کریں گے، یعنی خلع ہوگا، یعنی حکومت اس سے اس طرح لے لی جائے گی کہ حکومت کا نام تو وہ کرے گا، برائے نام تو وہ حکومت کرے گا لیکن حکمرانی دوسرے شخص کی ہوگی۔ وَيُخْسَفُ بِغَرْبَيْ مسجد دمشق، اور مسجد دمشق کے دونوں جانب وہ خسف ہو جائے گا۔ وَخُرُوجُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ بِالشام، اور شام میں کم از کم 3 گروہ نکلیں گے۔ وَخُرُوجُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ إِلَى مصر، اور اہل مغرب مصر کی طرف نکل پڑیں گے۔ وَتِلْكَ أَمَارَةُ السُّفْيَانِ، اور یہ سفیانی کی خروج کی بھی علامت ہے۔ تو اس روایت میں مختلف باتیں ذکر ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامت المہدی یہ اذا انصاب علیکم الترک، مہدی کی علامت یہ ہوگی کہ مہدی کے ساتھ متصل ترک تم پر آ جائیں گے، ترک تم پر حملہ آور ہوں گے۔ تو وضاحت طلب بات یہ ہے کہ ترک سے مراد کون ہے؟ تو کتب انصاب میں اگر دیکھ لیا جائے تو ترک سے مراد ترک یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام ہے ترک، جس کی طرف منسوب یعنی 5 بڑے بڑے قبائل ہیں، جن بڑے قبائل میں بنو حیاطلہ، بنو الصفد جو موجودہ چائنیز لوگ ہیں، اور ازکس اور اسکش اور روس، بنو الروس، یہ تینوں روسی نسل ہے جو روس کے جو علاقے ہیں اس میں منتشر طور پر وہ موجود ہے۔ اور تیسرے سلاجقہ، یعنی سلجوقی خاندان، الپ ارسلان کے خاندان جو پہاڑوں سے نکلے اور دنیا پر حملہ آور ہوئے۔ اور چوتھے تتار اور مغول، تو یہ چاروں مشہور خاندان ہیں۔ اور 5 جو یعنی دیگر خاندان ہیں جو ترکستان کے نام سے مشہور ہے، جیسے کہ ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، یہ علاقے، تو یہ سب ترک ہیں۔ ترک میں اچھے ترک بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اچھے ترک میں سلاجقہ ہیں اور برے ترک میں یہ دیگر جو بنو حیاطلہ یعنی چائنیز نسل، اور یہ دیگر لوگ تاتار اور مغول وغیرہ، ان میں اچھے اور برے دونوں ہیں، جس کو بربری بھی کہا جاتا ہے۔ بربر نسل، بربر تو ایک یعنی افریقن بربر ہیں اور ایک یہ بربر نسل ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اگر اس علامت کو دیکھا جائے تو دنیا میں یعنی شام پر پہلی بار ایسا ہوا کہ روس نے شام پر حملہ کیا، اور جہاں یعنی اپنی ورلڈ سپر پاور کا جب لیبل روس سے چلا گیا، روس سے ہٹ گیا، تو اس کے بعد سب سے پہلا یہ جو معرکہ ہے
پہلا معرکہ شام میں روس نے پہلا بڑا معرکہ شام میں روس نے انجام دیا، اور روس نے یعنی باقاعدہ طور پر یعنی کسی ملک پر حملہ کیا، یعنی افغانستان کی جنگ میں شکست کے بعد پہلی بار روس وہ صدر گیا اور اپنی طاقت کو جمع کر کے شام پر حملہ کیا۔ دوسری علامت اس میں ہے وَمَاتَ خَلِيفَتُكُمُ الَّذِي يَجْمَعُ الْأَمْوَالَ، کہ جو بادشاہ مال جمع کرتا تھا تو وہ مر جائے گا۔ بظاہر واللہ عالم اگر موجودہ زمانے میں اس کی تطبیق کی جائے تو شاہ عبداللہ کے موت کے بعد یعنی یہ واقعہ سامنے آیا کہ وَيُسْتَخْلَفُ بَعْدَهُ ضَعِيفٌ، کہ اس کے بعد ایک ضعیف بادشاہ وہ خلیفہ بنا، یعنی محمد بن شاہ سلمان، اور 2015 میں وہ شاہ عبداللہ مڑا، شاہ عبداللہ کے بعد شاہ سلمان بنا، اور 2017 میں اس نے یکے بعد دیگرے پہلے محمد بن نائف کو ولی عہد بنایا، پھر اپنے اس سے ولی عہد ختم کر کے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو بنایا 2017 میں۔ تو 2 سال بعد جب شاہ سلمان یعنی 2015 کے بعد 2017 میں پھر محمد بن سلمان کی حکمرانی چلتی رہی، اور اب تو برائے نام بادشاہ ہے وہ، لیکن وہ ابھی اس کی بادشاہت نہیں ہے۔ اور اس دوران مسجد دمشق کے مسجد میں خسف ہوگا، یعنی یا خسف تو ایسا بھی ہے کہ خدائی تکوینی طور پر ہو، جسے کہ کئی واقعات اس کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ ہے کہ میزائلوں اور بموں کے ذریعے یعنی لوگوں کو خسف کیا جائے۔ اور شام میں 3 گروہ نکلیں گے، بڑے بڑے 3 گروہ نکلیں گے، جیسا کہ داعش ہے، اور جیسا کہ کرد ہیں، اور بشار کی فوج ہے، یہ بڑے بڑے ہیں، پھر آپس میں ہر ایک کے مختلف قسم کے گروہ ہیں۔ اور اہل مغرب مصر کی طرف جائیں گے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اہل مغرب سے موجودہ جو تیونس اور مراکش ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کو بھی مغرب کہا جاتا ہے، اور جو دیگر جو مغربی افواج ہیں جیسے کہ یعنی اسرائیل ہے، اور اسرائیل میں جو دیگر یعنی امریکہ اور مغربی افواج وہ ہیں، جیسے کہ مرسی کو بشار اس کے خلاف حسنی مبارک، اور حسنی مبارک کے خلاف مرسی آیا، تو مرسی کے خلاف پھر حکومت سازی کے لیے مغربی طاقتیں وہاں پر جمع ہیں، اور یہی سفیانی کی علامت ہوگی، کیونکہ اس کے بعد متصل ظہور مہدی ہوگا، اور حدیث میں ہے کہ خروج المہدی یہ والسفیانی یہ کفرس ریحان، وہ یعنی گھوڑے کے جو 2 وہ ہوتے ہیں، 2 رسیاں ہوتی ہے جو لگام میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کی طرح ہے، یعنی ایک پہلے اور دوسرا بعد میں، یعنی متصل زمانہ ہے۔ یہ تو تطبیق ہے اس حدیث کی، واللہ عالم۔